ایک کاہل گدھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر تھا۔ اس تاجر کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ گدھے پر اپنا سامان کی بوریاں لادتا اور ان کو بازار میں لے جاتا اور فروخت کرتا تھا۔ وہ تاجر اپنے گدھے کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتا تھا، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ گدھا اس کے تجارتی کاروبار کے لیے بہت ضروری ہے۔ تاجر گدھے کو بہت صاف ستھرا رکھتا اور صحت مند رکھتا تھا۔ وہ اس کو کھانے کے لیے صحت مند کھانا کھلاتا تھا۔ گدھا بہت صحت مند اور طاقتور تھا۔ وہ سامان ان پر لاد کر روزانہ اپنے مالک کے ساتھ بازار جاتا تھا، لیکن وہ بہت ہی کامزور اور نکٹو تھا۔ اسے کھانا پینا اور گھومنا سونا بہت پسند تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ مالک آج چھٹی کیوں نہیں لیتا۔ بازار میں ضروریات کے مطابق تاجر روزانہ الگ الگ چیزیں گدھے پر لے جایا کرتا تھا، کبھی دالیں تو کبھی گھی، کبھی سبزیاں وغیرہ۔ تاجر کو روزانہ شہر جانے کے لیے ایک ندی پار کر کے جانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس تاجر کے قریبی دوست نے بتایا کہ بازار میں نمک کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ تاجر نے جلد ہی 12 بوری نمک کا انتظام کر لیا۔ تاجر نے 6 بوری گدھے پر لادی تو گدھا لڑکھنانے لگا۔ یہ دیکھ کر تاجر کو احساس ہوا کہ گدھا 6 بوری نمک نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سوچ کر تاجر نے 1 بوری نمک نیچے اتار لی۔ اس کے باوجود گدھا چلنے سے قاصر تھا۔ مالک اپنے گدھے کی فکر تو بہت کرتا تھا، مگر اسے یہ بھی پتا تھا کہ گدھا اس کا کامزور ہے۔ لہٰذا مالک نے لاٹھی اٹھائی اور گدھے کی پیٹھ پر دے ماری تو گدھا چلنے لگا۔ اس دن تاجر نے اپنے نمک کی ساری بوریاں بیچ دی اور اسے بہت اچھا منافع ہوا۔ پچھلے دن کی طرح اگلے دن بھی مالک نے گدھے کی پیٹھ پر 6 بوریاں نمک کی لادی اور بازار کی طرف چل دیا۔ اور جب وہ ندی کے پاس پہنچے تو آج پانی کا بہاؤ تھوڑا تیز تھا۔ جیسے ہی مالک اور گدھا ندی پار کرنے لگے، گدھے کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں گر گیا، جس کی وجہ سے سارا نمک پانی میں بہہ گیا۔ مالک نے جیسے تیسے گدھے کو ندی سے باہر نکالا۔ گدھے کو محسوس ہوا کہ اس کی پیٹھ پر پڑی بوریوں کا وزن بہت کم ہو چکا تھا، کیونکہ پانی میں سارا نمک گھل چکا تھا اور اب بوریوں میں بالکل بھی نمک نہیں بچا تھا۔ مالک نے سوچا کہ اب بازار جا کر کیا کریں گے، گھر واپس چلتے ہیں۔ لہٰذا وہ دونوں واپس آ گئے۔ گدھا آج بہت خوش تھا، کیونکہ آج اسے بازار نہیں جانا پڑا اور وہ پورا دن سو سکتا تھا۔ دوسرے دن مالک نے پھر سے نمک لادا اور بازار کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی دونوں ندی کے کنارے پہنچے اور آگے چلنے لگے، گدھا جان بوجھ کر ندی میں بیٹھ گیا اور پھر سے بوریوں کا سارا نمک پانی میں بہہ گیا۔ مالک کو پھر سے واپس آنا پڑا، لیکن مالک کو گدھے کی ساری چالاکی سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے دن مالک نے گدھے پر روئی لادی اور دونوں بازار کی طرف چل دیے۔ جب وہ دونوں ندی کے کنارے پہنچے اور ندی پار کرنے لگے، گدھا تو گدھا ہی تھا۔ گدھا پھر سے ندی میں بیٹھ گیا، لیکن روئی میں پانی بھر چکا تھا اور اس بار گدھے کی بوریوں کا وزن 3 گنا بھاری ہو چکا تھا۔ وزن کی وجہ سے گدھے کا چلنا مشکل ہو گیا۔ گدھے کو اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد کبھی بھی گدھے نے ایسی حرکت نہیں کی۔